آج کل ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کو لے کر کسی نہ کسی مشکل، پریشانی اور کشمکش کا شکار ہے۔ دیکھیں، ہماری زندگی اتنی مصروفیات میں گزرتی ہے کہ دن رات ہم اس دنیا کے لیے تھکتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہم پریشان اور بے سکون رہتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ مطلب جانا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی جسمانی صحت کے لیے تو بہت کام کرتے ہیں، بہت سٹرگل کرتے ہیں، بہت سوچتے ہیں، مگر ہمارے دل اور ہماری روح کو جس غذا کی ضرورت ہے، ہم نے اس کو اس غذا سے محروم کر رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری بے چینی اور بے سکونی دن بہ دن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیے، وہ غذا ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی باتوں سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے ذکر سے۔ تو یہ رمضان جو آ رہا ہے، اس سے پیچھے زندگی جس طرح کی گزر گئی ٹھیک ہے، کوئی غلطیاں کوتاہیاں، انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی تو ہو گئی، لیکن اس رمضان کو اس طرح گزارنا ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ لکھوائیں۔ یہ رمضان آپ کے لیے ایک ایسا موقع لا رہا ہے جس میں آپ چند لمحات اللہ کے لیے نکالیں اور اپنی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور تمام سوالات کے جوابات جو ہیں آپ وہ حاصل کریں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے اگر آپ قرآن سے کنیکٹڈ ہیں تو قرآن انسان سے باتیں کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں جو بھی مشکل پریشانی ہوگی، جو بھی کوسچنس ہوں گے، قرآن میں ہر سوال کا جواب جو ہے وہ موجود ہے۔ تو دیکھیں، انتظار نہ کریں۔ اگر اللہ پاک نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ دیکھیں، اللہ پاک آپ کو اپنے راستے کی طرف بلانا چاہتا ہے، وہ آپ کو موقع دینا چاہتا ہے، تو اس موقع کو ضائع مت کریں۔ آج ہی ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں اپنی رہنمائی کے لیے، ہمارے ساتھ اس قرآن کے سفر میں شامل ہو جائیں۔ دیکھیں، قرآن ہمارا دوست ہے، ہمارا رہنما ہے، ہمارا ساتھی ہے، اس کے بغیر ہم ناکام ہیں، ہماری زندگی میں بے سکونی رہے گی اگر ہم نے قرآن کو نہ تھاما۔ اور دیکھیں، ہماری کامیابی کیا ہے؟ آخرت میں کامیابی یہی ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں اپنے دن کو گزاریں۔ دیکھیں، اللہ پاک اس کو آخرت میں کامیابی اور برکت سے نوازتا ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو تھامتا ہے۔ اور یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی بدل دینے والی نعمت ہے۔ تو ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم دنیا میں ہر ایک دن، ہر ایک منٹ، ہر ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں، کیونکہ یہی ہماری کامیابی ہے۔ کوئی انسان کیا ہے، پرائم منسٹر ہے، جتنا بڑا عہدہ ہے اس کا، جو بھی ہے، لیکن اس نے کہاں جانا ہے؟ اس نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو ہم نے پڑھنا ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اور جس دنیا کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ دنیا جس کو ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے سب ہی کچھ ہے، تو یہ دنیا فانی ہے، ان سب چیزوں نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو کھولیں، ہم بہت بے وقوف ہیں کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ کتنے دن پورا جو ہے ہم فضول کام کرتے رہتے ہیں، لغو باتیں، لغو چیزیں دیکھنا۔ تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اور ایک حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا وہ صراط مستقیم پر ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ پر امیدیں باندھتا ہے۔ دیکھیں، یہ حدیث جو ہے یہ آخرت پر یقین کا ایک عملی پہلو بیان کر رہی ہے۔ دیکھیں، اگر یقین پختہ ہو تو انسان دنیا میں عمل کی فکر کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے عمل کی فکر کرنی ہے اور ہم نے اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔